अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन एंड व्हाट अ गुड नाइट फॉर फुटबॉल इट इज। और जिस तरह का गेम हुआ है, आखिरी दिन जो था फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 का, बड़ा ही शानदार रहा। मोरक्को ने 2010 की चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में ना सिर्फ हराया बल्कि इट वाज अ डेविस्टेटिंग डिफीट। इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ दूसरी तरफ पोर्टुगल ने 6-1 से कामयाबी हासिल की, लेकिन कौन सोच सकता था कि ये कारनामा वो अंजाम देंगे विदाउट देयर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बस इस पे एनालाइज करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अली। सबसे पहले बात करते हैं मोरक्को और स्पेन के मैच की। हमें पता था कि मोरक्को बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहा है, अपने ग्रुप में टॉप भी कर आया था, बट ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप मैच को देखें तो पोजेशन ऑलमोस्ट 77% उनके पास रहा, और सिर्फ अगर मोरक्को की बात की जाए तो उन्होंने 23% अपने पास रखा है। देखिए, स्पेन का हमें पता है कि वो एक पोजेशन फुटबॉल खेलते हैं, और लुइस एनरिके का हम पैटर्न देखें, एट द टाइम ही वाज इन बार्सिलोना, और अब देखिए उन्होंने ज्यादा बार्सिलोना के प्लेयर्स को ही सेलेक्ट करने पे इन्हिसार किया है। ये बात शायद बार्सिलोना फैंस को पसंद नहीं है। आई थिंक इससे पहले भी जब विंसेंटे देल बॉस्के थे या लुइस अरागोनिस थे, उस जमाने में बार्सिलोना का गोल्डन पीरियड चल रहा था, तो जो उन्होंने यूरोज भी जीते, उसके बाद वर्ल्ड कप जीता, फिर यूरोज जीता, तो उस जमाने में भी दैट टीम वाज डोमिनेटेड बाय बार्सिलोना प्लेयर्स। लेकिन जाहिर है बार्सिलोना के ऊपर भी हमने देखा है कि दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज, और वो खिलाड़ी वैसे नहीं है जो एक उनकी जो गोल्डन जनरेशन बोलते हैं, चावी इनिएस्टा वाली, पेड्री, और वो नहीं उसको एमुलेट 2010-2012 के बाद से 12 में यूरो के बाद नहीं कर पाए। और लुइस एनरिके जब आए थे और 2015 में उन्होंने बार्सिलोना को ट्रेबल भी जिताया, और फिर ये स्पेन के मैनेजर लगे। लेकिन हमें स्पेन की वो कारकर्दगी नहीं दिखी। जैसा आप बता रहे, पोजेशन इनके पास ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस शॉट्स ऑन टारगेट देखें तो दे हैड ओनली वन, जिसको बोलते हैं ना शॉट ऑन टारगेट, और कंपेयर टू मोरक्को के 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे। हालांकि अटेम्प्ट्स उनकी 13 थी, तो इससे ये पता चलता है कि मोरक्को ने कितनी जबरदस्त काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेली। दे वर कंफर्टेबल कि स्पेन बॉल रखे, अपने पासेस करते रहे, लेकिन जहां वो फाइनल थर्ड में आने की कोशिश बॉक्स से वहां पे, और देखिए यहाँ पे हम उनको एम्राबैट, आई थिंक ही हैज बिकम अ हॉट प्रॉपर्टी नाउ, और क्लब्स उनको साइन करना चाहेंगे। प्रीमियर लीग में तो क्लब्स ने तो वैसे ही उनके स्टॉक्स राइज हो गए और धूम मची हुई, जितने फॉरेन जर्नलिस्ट है उसके ऊपर दे आर टॉकिंग अबाउट हिम। लेकिन मैं समझता हूँ कि हकीम जियच आल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, ही ऑलरेडी प्लेस फॉर चेल्सी। ठीक है, हकीमी की हमने बात की, अशरफ हकीमी, ये विक्ट्री उनको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन मैड्रिड, और उसके बाद वो मोरक्को को जो डिसाइसिव गोल है पेनल्टी शूटआउट पे, वो उन्होंने स्कोर किया। देखिए, ये ऐसा इस वर्ल्ड कप में बहुत हो रहा है। हमने देखा था स्विट्जरलैंड और कैमरून का जब मैच हुआ था, तो जो स्विस प्लेयर ने जिसने गोल स्कोर किया था वो कैमरूनियन बॉर्न था। ठीक है, तो ये होता है। और आपको जैसे कि मालूम है कि मोरक्को और स्पेन की थोड़ी सी जो है वो पॉलिटिकल बॉर्डर रिफ्ट भी है, तो विक्ट्री कैन नॉट बी एनी मोर स्वीटर फॉर द मोरक्कन्स, जो उन्होंने स्पेन को हराया है। और यहाँ पे उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। देखिए, जो मोरक्को ने दे सेट आउट टू डू, जो उन्होंने टैक्टिक सेट की थी कि वी विल लेट स्पेन कम, आने दे, वी विल लेट देम हैव द बॉल, हम उनको ब्लॉक आउट करेंगे, वो उन्होंने ब्लॉक आउट किया। उनकी 13 अटेम्प्ट्स में से आप देखेंगे सिर्फ एक वो गया, और एक उन्होंने क्रॉस बार हिट किए, व्हिच वाज वेरी क्लोज। अदर देन दैट देयर इज नो जस्टिफिकेशन पेनल्टी शूटआउट में तीनों के तीनों मिस करना। और मैं अभी देख रहा हूँ, सरबिया तो आए ही शूट आउट के लिए थे, गेम का हिस्सा भी नहीं थे। फिर सोलार है, सर्जियो बिस्किट वो सो कॉन्फिडेंट, जिस तरह से उन्होंने पहले इशारा किया और उसके बाद स्माइल कर रहे थे कि मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज। देखिए नजीब, जो स्पेन की पेडिग्री रही है और रीसेंट हिस्ट्री उनकी आप देखें, जो परफॉर्मेंसेज रहे, क्या आपको लगता है कि स्पेन जैसी टीम का मैच मोरक्को के खिलाफ पेनल्टीज पे जाना ही नहीं चाहिए? ठीक है, ये प्रॉब्लम्स डीप रूटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्वारो मोराटा इज अ वेटरन स्ट्राइकर, ही इज वे पास्ट हिज बेस्ट, वो रियल मैड्रिड स्ट्राइकर को इधर उधर घूम फिर के आगे, क्लब फुटबॉल में भी ही इज नॉट अ प्रिफर्ड नेम। कि आप स्पेन ने ड्यूरिंग दिस टाइम इन द लास्ट लेट्स से 7-8 ईयर्स उन्होंने स्ट्राइकर्स नहीं प्रोड्यूस किए। फेरन टोरेस को वो लाए थे, फेरन टोरेस जो पहले मैन सिटी में थे, अब बार्सिलोना में है, ही इज नॉट अ स्ट्राइकर, ही इज अ विंगर। मार्को एसेंसियो, ही इज अ मिडफील्डर फॉर रियल मैड्रिड। आप उनको स्ट्राइकिंग, आप फॉल्स लाइन भी खेलोगे तो
ایون دین یار دیکھیں جب آپ کے پاس نہیں ہے اسٹرائکر تو نہیں ہے, آپ صرف الوارو موراٹا کو لائن اپ لیڈ کر کے ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. تو دیز پرابلمز آر ڈیپ روٹڈ. اور آپ پھر پینلٹیز کی جہاں تک بات کریں, ظاہر ہے جیسے ہم نے اس دن بھی جاپان اور کروشیا کے بھی میچ میں ڈسکس کیا تھا کہ پریشر جو ہوتا ہے, پریشر پینلٹیز, دس از دا فن آف ناک آؤٹ گیمز, یو نو دس از واٹ اٹ از. اینڈ اچھا مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ دس از دا ورسٹ پینلٹیز ان ورلڈ کپ فائنلز. اور اگر اسپین کا 2010 سے اب تک کا سفر دیکھیں تو کسی بھی ناک آؤٹ گیم میں اسپین نے آفٹر وننگ دا ورلڈ کپ ان 2010 ورلڈ کپ فائنلز میں کسی ناک آؤٹ گیم میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے. ہاں تو جرمنی نے بھی 2014 کے بعد نہیں کی, 2006 جو اٹلی فائنل دی اس نے بھی نہیں کی. اٹلی تو خیر اس میں آیا بھی نہیں, ڈیفینس یا یو کین سے کہ وہ کوالیفائی نہیں کر پہ, حالانکہ دے آر یورپین چیمپئنز آف کورس. بس ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیں یو ایکسپیکٹ اے لاٹ بیٹر. جاپان کی ہم نے اس دن دیکھا تھا, ڈسکس کیا تھا کہ بہت برا پینلٹی شوٹ آؤٹ ہے. I think this is the worst in the history of the World Cup finals. بالکل صحیح ہے. اور ابھی رونالڈو فین سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس میچ پہ اتنی بات کیوں کر رہے ہیں, اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا 6-1 سے کامیابی پورٹگل حاصل کرے اور رونالڈو کی انٹری میچ میں 73rd منٹ میں ہوئی ہو, یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. تو کل جو ایک چیز چل رہی تھی وہ چل رہی تھی رونالڈو ہو. دنیا کے جتنے بڑے جو ٹیبلوئڈز ہیں, اخبار ہیں, وہ دیکھیں رونالڈو از اے کمرشل کموڈیٹی ناؤ. ان کو سعودی کلب النصر آفر کر رہے 200 ملین پاؤنڈز پر ایئر, تو ہی از اے پروڈکٹ. اب وہ فٹ بال I think he should go for that now. Because وہ جو اب ٹاپ لیگ میں کھیلنا چاہ رہے ہیں, ٹاپ فٹ بال کھیلنا چاہ رہے ہیں, وہ ٹائم اب آہستہ آہستہ جا رہا ہے ان کے ہاتھ سے. دیکھیں ہی از آلریڈی پاس 37 اور ہمیں اس چیز کو ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. میں گیری نیول کی بھی کمنٹ سن رہا تھا, ان کے ٹیم میٹ مانچسٹر یونائٹیڈ میں رہ چکے, ناؤ از اے پنڈت ود برٹش اسپورٹس چینل. تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پیچولنٹ بہیویئر ہے, بچکانا رویہ ہے ان کا, کہ وہ انہوں نے ہاتھ پیر پھینکتے ہیں جب لاسٹ میچ میں سبسٹیٹیوٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تو دنیا بھر میں کیا بات ہو رہی ہے رونالڈو کے حوالے سے, اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رونالڈو کا کریئر ختم ہو گیا ہے اور پورٹگل کو بھی ریموس کی صورت میں ایک نیا سپر اسٹار مل گیا ہے. اٹس دا سیم تھنگ دیٹ مانچسٹر یونائٹیڈ ڈیڈ. تو اتنا فس کیوں بن رہا تھا کہ یونائٹیڈ نے ایسا کیا؟ دیکھیں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہر مینیجر ایک پلان کے ساتھ آتا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ ہی از اے ایجنگ سپر اسٹار, ہی از گاٹ برسٹ آف انرجی, اور پھر ہم ان کو چھوٹے اسپیل میں یوز کر سکتے ہیں. یہی چیز مانچسٹر یونائٹیڈ کے پلان میں بھی تھی. وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسریسپیکٹ کیا. آج بھی کمال یہ ہے, ویسے میں یہاں یہ ایڈ کروں گا کہ رونالڈو پچ پہ ہوں یا باہر ہوں, کیمرہ انہی پہ ہوتا ہے. جتنا باہر ان پہ آ رہا تھا شاید پلیئرز پہ اتنا نہیں آ رہا تھا. جیسے ابھی ہم پیکج سے پہلے بات کرتے کہ ہی از اے کمرشل کموڈیٹی, ہی سیلز. اب آپ دیکھیں یہ خبر کہ ہی واز ناٹ ان دا اسٹارٹنگ لائن اپ, سارے ویسٹرن میڈیا کی ٹاپ شہ سرخی تھی. بالکل. تو ٹھیک ہے, اب بات یہ کہ آپ نے جہاں تک ٹیکٹیکل انالیسس کی بات کی, ٹیم کا ایک بیلنس ہوتا ہے. پورٹگل اپنے اوپوننٹس کو, ان کا مینیجر, یہ مینیجر کا کام ہے ٹیکٹکس بنانا, اینالائز کرنا. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, جو ایرک ٹین ہاگ بھی مانچسٹر یونائٹیڈ میں رونالڈو سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کہ آپ ٹریک بیک کریں, آپ اپنی ڈیفینسو ڈیوٹیز بھی سر انجام دیں. آپ صرف ہاف وے لائن پہ کھڑے ہو کے پاس کا ویٹ کریں گے, اینڈ دین یو گونا میک اے فارورڈ رن. اب ظاہر فرنانڈو سینٹوس نے بولے کہ میں اب ان کا رول ڈیسائیڈ کروں گا. وہ رول موسٹ ڈیفینیٹلی یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر میچ ٹائی ہوتا ہے یا ٹف سچویشن میں جاتا ہے تو یو کین یوز a very good striker of the football, one of the best, in fact the best کہنا بھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ نے کل دیکھا تھا ان کا آف سائڈ تھا, لیکن he was on a 1v1 situation with the keeper, اور انہوں نے بڑی کاملی جو اس بال کو فنش کیا. لیکن ٹریکنگ بیک از اے پارٹ آف دا گیم. ٹیم کا بیلنس خراب ہونا, پھر ان کی ایکچوئل آن فیلڈ بریک پہ جانے سے پہلے how good was Ramos? The first goal was amazing. I mean first start in the World Cup اس کو مل رہا ہے, first starting line up میں, اور he made the most of his opportunity. I think credit goes to him. اوور آل ٹیم, مجھے پورٹگل کی, میں آپ سے شروع سے جو بات کہتا آ رہا ہوں کہ دس از اے ویری گڈ ٹیم. دا ٹیم ہیز دا پوٹینشیل ٹو گو فار اہیڈ ان دا ٹورنامنٹ, اور وہ ہم نے دیکھا کہ رونالڈو کے نہ ہوتے ہوئے بھی دا ٹیم اسکورڈ 6 گولز. ٹھیک ہے, یہاں ہم لیں گے بریک, اور بریک کوئکلی کیونکہ آج اور کل ریسٹ ڈے ہے فیفا ورلڈ کپ میں, تو کوئکلی ایک انالیسس کریں گے ان ٹیموں پہ جو کوارٹر فائنل میں جگہ بنا پائی ہیں. تو کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم. علی طیب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں فٹ بال ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل کے لائن اپ کی, اور نظر ڈالتے ہیں ان ٹیموں میں جنہوں نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے میں جو ٹیمیں کامیاب ہوئی ہیں. آپ کی اسکرین پر بھی آ جائے گا, اور یہ وہ لائن اپ بن رہی ہے. کروشیا کا مقابلہ برازیل سے, نیدرلینڈ اور ارجنٹینا, موراکو اینڈ پورٹگل اینڈ انگلینڈ اور فرانس.
تو یہ جو کوارٹر فائنل کا لائن اپ ہے اس میں جو ایکسپیکٹڈ تھی ٹیمیں ان میں سے اسپین مسنگ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو, اور ٹیمیں بڑی شاندار ہیں. اس لائن اپ کو دیکھتے ہوئے علی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں کتنا ایکسائٹنگ ہوں گے یہ میچز. دیکھیں ارجنٹینا اور نیدرلینڈز کا 1998 کے ورلڈ کپ کا جو فرانس میں ہوا تھا, جو فرانس نے, وہ ایک زبردست سیمی فائنل تھا جس میں ڈینس برگ کیمپ نے ایک ونڈر گول سکور کر کے نیدرلینڈز کو کامیابی دلائی تھی ان دا کوارٹر فائنلز آف دا ورلڈ کپ. تو یہ ری میچ ہے, یہ بھی ورلڈ کپ کا کوارٹر فائنل ہے, اور ارجنٹینا ابھی بھی ہمیں جو ہے تھوڑی ٹاپسی ٹروی سی ٹیم دکھتی ہے کیونکہ اسکولونی کو ابھی تک اپنی بیسٹ 11 نہیں ملی ہے. آفٹر دیئر لاس ٹو سعودی عربیہ, میکسیکو سے کھیلے, میڈ 4 چینجز, اس سے اگلے والے گروپ میچ میں ہی میڈ 5 چینجز, پری کوارٹرز میں آئے, آسٹریلیا گیو اے رن, ٹھیک ہے نا, دے گیو اے گڈ کڑاکے کا مقابلہ تھا بالکل, آخر میں بالکل آسٹریلیا ود دیئر ریزیلینس, ظاہر ہے ان ٹرمز آف ابیلٹیز ارجنٹینا واز فار سپیریئر, لیکن دے ور آن دا روپس. مطلب ان ٹیموں میں اگر دیکھا جائے اس پورے لائن اپ میں جو کوارٹر فائنل کا بنتا ہے, ویک لنک ارجنٹینا نظر آ رہی ہے. ہاں obviously موراکو کو میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا اس وجہ سے کہ موراکو اچھا کھیل رہا ہے بہت. ارجنٹینا اپنی اسکل کے اعتبار سے ویسا نہیں کھیل رہی, اپنی جو پوٹینشیل ہے اس پہ ابھی نہیں پہنچی. ہو سکتا ہے دے کم انٹو فارم, دے آر کمنگ, ٹھیک ہے. تو لیکن نیدرلینڈز یہاں پہ مانچسٹر یونائٹیڈ کے فینس, کیونکہ لوئی وین گال جو ان کے مینیجر ہے وہ یونائٹیڈ کے مینیجر رہ چکے ہیں, تو دے کوڈ ریلیٹ کہ وہ بالکل ٹپیکل جو ہے نا لوئی وین گال ٹیکٹکس ہے, کاؤنٹر اٹیک فٹ بال, ڈل فٹ بال, گیٹ دا جاب ڈن, اسکور دا گولز. اور لاسٹ ورلڈ کپ کی فائنلسٹ کرویشیا بھی برازیل کی جس طرح سے اس وقت چل رہی ہے فٹ بال, اس کے سامنے مجھے نہیں نظر آتا کہ ایسی اسٹرانگ ہے. ہاں دے کوڈ گیو اے ٹف ٹائم, کیونکہ دیکھیں کرویشیا کا جو مڈ فیلڈ انجن ہے نا, دیٹ از ویری گڈ اینڈ ویری افیکٹو. لیکن گیون دا فیکٹ کہ برازیل کے پاس اتنے ریزیلینٹ پلیئرز ہیں, اتنے پرفارمنگ پلیئرز ہیں, ٹھیک ہے ان کا الیکسینڈرو انجرڈ ہیں, گیبریل ہیزس بھی انجرڈ ہو گئے. 20 سیکنڈ رہ گئے علی. میں اس سے پہلے کیونکہ جس میچ کے میں بہت زیادہ لک فارورڈ کر رہا ہوں اور جس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون جیتے گا, دیٹ از انگلینڈ فرانس. دیکھیں انگلینڈ بہت اچھی ٹیم ہے, اور کمپیریٹیولی فرانس سے کرے تو ان کی مڈ فیلڈ اور ڈیفینس فرانس سے کافی بہتر ہے. لیکن فرانس کے جو فرنٹ 3 جس طرح وہ کھیل رہے ہیں, آئی تھنک اگر دے ہیو دیئر گریزمین, جیرو اینڈ آف کورس کیلین امباپے, تو اٹس کرٹنز فار انگلینڈ. بہت بہت شکریہ علی طیب ہمارے ساتھ پروگرام میں. بس اتنا ہی دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.